نے کہا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ تعجب ہے اس شخص پر جو جانتا ہے کہ ہر چیز مقدر سے ہے، پھر بھی اس کے جاتے رہنے پر افسوس کرتا ہے۔ اس کے جاتے رہنے پر دیکھو ہر چیز تقدیر سے، یہاں ہمارا عقیدہ ہے ہر چیز اللہ سے کیا ہے؟ طے ہے۔ اللہ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ جو چیز ہوتی ہے اللہ کی تقدیر سے ہوتی ہے، اللہ کے طے کرنے سے، اللہ کے ارادے سے، اللہ کے پلان سے ہوتی ہے۔ وہ جو اللہ چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ تعجب ہے اس شخص پر جو جانتا ہے کہ ہر چیز مقدر سے ہے، پھر بھی اس کے جاتے رہنے پر افسوس، میرے ساتھ ایسا ہو گیا، میرے ساتھ ایسا ہو گیا۔ اور اللہ کے بندے افسوس کس بات کی کہ ہمارا ایمان ہی تقدیر کا ہے۔ پڑوس ملک میں ایک عورت تھی، اس کا شوہر انتقال ہو گیا، ابھی نئی دلہن تھی، لوگوں کو بڑی حیرانی ہوئی، ابھی پوری خوشیاں نہیں دیکھی، شوہر فوت ہو گیا، بڑا صدمہ، پہاڑ ٹوٹے اس پہ۔ تو لوگ آس پاس کے متعلقین رشتہ دار جاتے، اس کو جو ہے تعزیت کرتے، افسوس کا اظہار کرتے، آپ پہ تو پہاڑ ٹوٹ گیا، آپ نے پوری خوشیاں نہیں دیکھی، شوہر دنیا سے چلا گیا۔ تو اس نے کہا چلو کیا ہوا، اللہ نے جو چاہا وہی ہوا۔ اس نے اپنے پورے غم کو کس پہ ڈال دیا؟ ایک جملے پہ ڈال دیا، یہ تقدیر پہ ایمان۔ بھائی مومن پلان کرے، کوشش کرے، تدبیر کرے، چستی سے ہر کام کرے، جی نہ چرائے، لیکن وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں۔ کرتے ہوئے یقین ہو کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اس سے نفع نہیں ہے، اس محنت میں، اس پلان میں، اس تدبیر میں، ان اسباب میں اللہ اگر فائدہ ڈال دے تو فائدہ ہوگا، اور دل میں اللہ کی طرف رجوع رہے۔ اس لیے دعائیں سکھائی گئی، شروع، درمیان، آخر کے ہر کام میں دعائیں پڑھو، اس لیے کہ محنت تو آپ کو کرنی، فائدہ اللہ ڈالتے ہیں۔ جب اس شروعات بھی ایسی ہو، جب نتیجہ نکلے تو اچھا نکلے تو شکر کرو، برا نکلے تو صبر کرو۔ ہم صبح جاتے ہیں فکر میں روزی کمانے کی، اسباب لے کے جاتے ہیں، بہت خوش جاتے ہیں، رات آتے ہیں مایوسی کی حالت میں۔ یہ مایوسی اس بات کی علامت ہے کہ تم کو تقدیر پہ ایمان نہیں ہے۔ ہاں سستی مت کرو، ہر کام کو جیسے کرنا ہے ایسے کرو، لیکن نتائج اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ فرما رہے لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ۔ تم جو فوت ہو جائے اس پہ افسوس نہ کرو، اور جو کچھ مل جائے اس پہ اتراؤ مت، میری محنت سے ملا، میری عقل سے ملا، نہیں، جو مل گیا اللہ کی طرف سے، اس لیے اتراؤ مت، تکبر مت کرو، جو بھی ملا اللہ کی طرف سے۔ اور کچھ نقصان ہو گیا تو مایوس مت ہو جاؤ، نقصان بھی اللہ کی جانب سے، فائدہ بھی اللہ کی جانب سے۔ اس کو کہتے ہیں تقدیر پہ ایمان لانا۔ بہت ہی پیاری بات ہے، یاد رکھ کے جائیے، زندگی جینے کا یہ ایسا گر ہے کہیں اور جگہ نہیں ملتا۔ زندگی جینے کا کسی کو ڈھنگ آنا ہو تو تقدیر پہ ایمان لاؤ، بہترین زندگی ہے۔ ہمارے اللہ والوں کو یہ نعمت بہت بڑی، بہت اللہ دے رکھی ہوتی ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ عبد القادر جیلانی، ان کو مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے آ کے کہا کہ حضرت آپ کی کشتی ڈوبتی ہوئی کیا ہو گئی؟ کیا ہو گئی؟ کشتی جو ہے، وہ بہت بڑے تاجر تھے، کشتی سامان سے بھری ہوئی تھی اور ڈوب گئی۔ تو حضرت نے کہا کہ الحمدللہ۔ تو سامنے بیٹھنے والے بڑے پریشان ہو گئے، اللہ یہ کوئی بری خبر پڑے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ انا للہ، یہ تو الحمدللہ پڑھ۔
پھر کسی نے آ کے کہا کہ حضرت ڈوبتی ہوئی کشتی بچ گئی، تو حضرت نے پھر کہا الحمدللہ۔ اب یہ دونوں باتیں سمجھ میں نہیں آئی مریدین کو، اطراف جو متعلقین تھے، کہ حضرت ایک بات پوچھنے ہے۔ کیا پوچھنا ہے؟ کہنے لگے تم دونوں چیزیں، نقصان کی خبر سن کے بھی الحمدللہ اور خوشی کی خبر سن کے بھی الحمدللہ پڑھا۔ تو حضرت نے کہا کہ دیکھو میں نے نہ کشتی ڈوبنے پہ الحمدللہ پڑھا، نہ کشتی بچنے پہ الحمدللہ پڑھا۔ میں پڑھا تو الحمدللہ اس بات پہ پڑھا کہ جب کشتی کے ڈوبنے کی خبر دینے والا آ کے خبر دیا تو میں اپنے دل کو دیکھ رہا تھا، کہیں اللہ کے حکم سے راضی ہے نہیں، اللہ کے حکم پہ راضی ہے نہیں، کہیں مایوس تو نہیں ہو رہا ہے اندر سے۔ دل کی کیفیت کو دیکھا تو دل برابر اللہ سے راضی ہے۔ اللہ کے فیصلے پہ اس رضامندی کی کیفیت پر دل کو دیکھ کے میں نے الحمدللہ پڑھا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ اور جب کشتی ڈوبنے کی خبر، بچ جانے کی خبر سنی تو میں نے اپنے دل کو دیکھا تو کہیں اچھل تو نہیں رہا ہے دل، تو دیکھا کہ نہیں، برابر ہے، برابر ہے۔ تو اس کیفیت پہ میں نے الحمدللہ پڑھا ہے۔ یہ تو بڑا اونچا مقام ہے۔ ہم بھی کچھ نہ کچھ تقدیر لائے اپنے اندر۔ ہماری پریشانی کس بات کی بھائی؟ نماز میں کھڑتے ہیں حضرت، نماز میں ذہن نہیں جمتا، نماز میں دھیان نہیں جمتا۔ کوئی کھیل سمجھ گئے دھیان جمنے نماز میں؟ حضرت کوئی وظیفہ بتا دو نماز میں دھیان آ جائے۔ میرے بھائی اللہ کے بندے یاد رکھ کے جاؤ، تھوڑا کوئی وظیفہ کر لینے سے نماز میں دھیان نہیں آتا۔ شیطان اتنا مکار ہے، تم نماز میں کھڑتے ہیں، این نماز کی حالت میں ایسا خیال ڈالتا ہے تم افسوس میں پوری نماز گزار دیتے۔ شیطان ہے۔ دو منٹ کے کوئی چیز میں یاد رکھ کے جاؤ، دھیان نہیں آتا نماز میں۔ دھیان آنا ہو تو اپنے اس نفس، اپنے دل کی کیفیت کو بناؤ، تقدیر پہ ایمان لاؤ، تو پھر کیا بنتا ہے؟ نماز بنتی ہے۔ ورنہ ہوتا کیا ہے؟ پورا وقت دکان میں، اب نماز میں آ تو دکان، پہلے دکان کے اندر تھا، اب دکان اس کے اندر۔ ہمارا معاملہ ہوتا کیا معلوم؟ نماز سے پہلے تو دنیا کے اسباب میں لگے رہتے، نماز میں آتے ہی شروع ہو جاتا یا تو آئندہ کی فکر یا پچھلے پہ پچھتاوا، ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں کیا، یا تو اس میں پوری نماز گزرتی ہے، یا آئندہ کیا کرنا ہے، پوری زندگی اسی پہ چل رہی ہے ہماری، یا تو پچھلے پر پچھتاوا یا آئندہ پر، آئندہ کا اندیشہ ہے نہیں، یہ بات پکی ہے۔ جب تقدیر پہ ایمان آتا ہے تو بندہ نماز میں کیا، نماز کے باہر اللہ کے علاوہ نہیں سوچتا ہے۔ کسی اللہ والے سے کسی نے کہا کہ حضرت آپ کو نماز کے اندر کوئی اللہ کے علاوہ دھیان آتا ہے کیا؟ کہ نہ نماز کے اندر آتا ہے نہ نماز کے باہر آتا ہے۔ انسان اپنے ایمان کو اتنا مضبوط کر لیتا ہے، اسباب میں لگے رہ کے بھی دل اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ ظاہر بندہ چیزوں سے لگا ہوتا ہے، اسباب سے، دنیا سے لگا ہوتا ہے، دل اللہ کی طرف لگا ہوا ہوتا ہے، لیکن جب نماز میں آتا ہے تو ظاہر بھی باطن بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس کا یقین ہوتا ہے میں آ کے اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اب اسباب کو کیوں سوچوں۔ تو انسان یہ کوشش کرے تقدیر پہ ایمان بنائے، اللہ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے، یاد رکھ کے جائیے۔ ہم الٹے لٹک جائیں گے تب بھی ہمارے ارادے پورے نہیں ہوتے۔ اللہ کی سنت یہ ہے، بندہ اگر اسباب کو صحیح معنوں میں اسباب کو ترتیب دیتا ہے، جوڑتا ہے، تو نتائج اچھے ہوتے ہیں، نتائج۔ لیکن جیسے اسباب کو ترتیب سے جوڑنا ضروری ہے چیز کا نتیجہ نکلنے میں، ایسے ہی اللہ پہ یقین ہونا بھی ضروری ہے، ورنہ برکتوں والے نتائج نہیں نکلتے۔ آج لوگ مر جاتے ہیں، مرنے والا تو مر جاتا ہے، اپنی موت آتی ہے اور رشتہ دار بیٹھ کے
ایک دوسرے کو تانا دے رہے تھے. میں نے کہا کہ تجھے یہ ہاسپٹل لے کے جائے, میں نے کہا کہ مجھے اطلاع دے, میں نے کہا کہ یہاں جانا چاہیے. ارے اللہ کے بندے, اگر اللہ اس کو بچانا ہوتے تو تجھے وہاں نہیں رکھتے, یہاں لا کے تجھے بات دل میں ڈالتے کہ تو اس کو لے کے جا فلاں. اللہ موت دینا ہو تو بازو کمرے میں رہنے والا اگر ڈاکٹر بھی ہو, اس کی بیماری جانتا ہو, تو وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. اور اللہ بچانا چاہے تو دنیا کے اس کونے پہ بھی ہو تو اللہ وہاں تک پہنچا دیتے. تقدیر ہے. مرنے کے بعد کوئی ذرا برابر ڈسکس نہیں ہونا چاہیے, یاد رکھے جائے, ذرا برابر ایسا کیوں ویسا کیوں نہیں, ایمان خراب ہوگا, اللہ ناراض ہوں گے. تو تقدیر پہ ایمان.